اللہ الرحمن الرحیم۔ تدبیر نمبر 14، صبر سے کام لیجیے۔ صبر کا مفہوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصبر ردائی، اور صبر میری چادر ہے۔ صبر کا لفظ قرآن مجید میں 90 مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ اس کا لفظی مطلب ہے روکنا، تھام لینا۔ جب کسی انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ طبعاً کچھ جزا فضا بھی کرتا ہے۔ اس کے اعضاء و جوارح میں بے قراری آ جاتی ہے اور اس کی زبان پر شکوے جاری ہو جاتے ہیں۔ ایسے مشکل حالات میں اپنے آپ کو روک لینا، تھام لینا اور زبان پر شکوہ شکایت کا کوئی لفظ نہ لانا صبر کہلاتا ہے۔ بے صبری کی یہی 2 علامتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ مصیبت آنے پر انسان مخلوق کے سامنے اپنے خالق کے شکوے کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اعضاء و جوارح میں بے قراری ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں انسان میں نہ پائی جاتی ہوں تو اسے صابر کہتے ہیں۔ صحیح معنوں میں صابر لوگ۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جسے زندگی میں ناموافق حالات برداشت نہ کرنے پڑتے ہوں۔ بعض لوگوں کو جب ایسے حالات پیش آتے ہیں تو ان کی طبیعت میں اضطراب آ جاتا ہے۔ ایسا آدمی اتنا پریشان ہوتا ہے کہ جہاں بیٹھتا ہے اسی مصیبت کا تذکرہ کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو لوگوں کی نظر میں قابل رحم بناتا پھرتا ہے۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے حالات میں مایوس ہو کر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف زیادہ رجوع کر لیتے ہیں۔ وہ پہلے کی نسبت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ تیسرے طبقے کے لوگ صحیح معنوں میں صابرین ہوتے ہیں۔ زحمت کی شکل میں رحمت۔ ظاہر میں جو مصیبتیں نظر آتی ہیں وہ بھی حقیقت میں بندے کے ساتھ رحمت، شفقت اور الفت ہوتی ہے۔ اس کی چند مثالیں سن لیجیے۔ جب کسی بچے پر نجاست اور گندگی لگ جاتی ہے اور اس کی ماں اس کو دھونا چاہتی ہے تو اس کے لیے اس کو گرم پانی ڈالنا پڑے گا، صابن لگانا پڑے گا اور جسم کو ملنا پڑے گا۔ اس غسل کے درمیان وہ بچہ زار و قطار رو رہا ہوتا ہے، اور دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ ماں کیسی ظالمہ ہے کہ بچے کو رلائے جا رہی ہے، لیکن اس رلانے میں بھی ماں کی شفقت شامل ہے۔ وہ بچے کے جسم پر نجاست اور گندگی نہیں دیکھ سکتی، وہ اس کو دھونا چاہتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات بندے کا دل میلا ہو جاتا ہے اور اس میں گناہوں کی وجہ سے ظلمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت اور الفت کی وجہ سے دھونا چاہتے ہیں، اس لیے وہ بیماری، مصیبت یا کسی پریشانی کو بھیج دیتے ہیں۔ اگر بندہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ بعض اوقات زحمت کی شکل میں بھی رحمت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر دانے نکل آئے ہیں تو آپ معالج کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ میرے چہرے پہ دانے نکل آئے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ آپ کے خون میں کوئی خرابی ہے، آپ کو کڑوی دوائی استعمال کرنی پڑے گی۔ وہ معالج آپ کا دشمن نہیں ہے، جو آپ کو کڑوی چیز کھلا رہا ہے وہ آپ کا دوست ہے، کیونکہ آپ کا علاج کڑوی دوا سے ہی ممکن ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کے اندر عجب، تکبر اور خود پسندی آ جاتی ہے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی اسے مصیبتوں اور پریشانیوں کی کڑوی دوا دیتے ہیں تاکہ اس کا بھی مزاج درست ہو جائے۔ بعض اوقات انسان کے جسم پر پھوڑا وغیرہ بن جاتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کو کاٹنا پڑے گا اور اس کے اندر سے گندا مواد نکالنا پڑے گا۔ مریض اس کو پیس سمجھ دیتا ہے اور ڈاکٹر اس کے گوشت کو چیر کر اس میں سے خون، پیپ اور گندا مواد نکال دیتا ہے۔ حتیٰ کہ مریض جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ اسی ڈاکٹر کا شکر گزار ہوتا ہے۔ بالکل یہی حال انسان کے حالات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ مصیبتیں بھیج کر بندے کے اندر سے گندا مادہ نکالتے ہیں۔ وہ گندا مواد آنسوؤں کی شکل میں نکل رہا ہوتا ہے کہ مولا آج کے بعد تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو بعض اوقات زحمت کی شکل میں رحمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ صبر کرنے کا ایک نفسیاتی کلیہ۔ انسان پر مصیبت آئے تو وہ برداشت کیسے ہو سکتی ہے؟ بالآخر وہ انسان ہے، بے صبری کا مظاہرہ کر بیٹھے گا۔ اس لیے جو یہ کہا جاتا ہے کہ صبر کرو، مصیبت کو برداشت کرو، اس کا بھی ایک اصول سن لیجیے۔ ایک نفسیات کلیہ ہے کہ بڑے اجر کی توقع میں بندہ چھوٹی پریشانیوں اور مصیبتوں کو بھی آسانی اور خوشی کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مزدور دھوپ میں سر کے اوپر بوجھ اٹھائے جا رہا ہوتا ہے، اس کا پسینہ بہہ رہا ہوتا ہے،
وہ سارا دن کام کر کے تھک جاتا ہے، یہ ساری مشقت کیوں برداشت کر رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اسے توقع ہوتی ہے کہ جب چھٹی کا وقت آئے گا تو اسے اس کام کی تنخواہ ملے گی۔ گویا بڑے اجر کی توقع میں اس کے لیے اس مشقت کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک عورت دعائیں مانگ رہی ہے کہ یا اللہ مجھے بینا عطا کر دے، کہ مجھے بیٹا عطا کر دے۔ یہ عورت جانتی ہے کہ جب مجھے حمل ہوگا تو 9 مہینے تک بیماروں کی طرح گزاروں گی۔ حاملہ عورت کو بعض اوقات کھانا اچھا نہیں لگتا، اس کی طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ کچھ کھاتی بھی ہے تو وہ باہر آ جاتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ جب بچے کی ولادت کا وقت آئے گا تو میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہوگا۔ کتنی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے کی ولادت کے وقت شہید ہو جاتی ہیں۔ اسے اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد مجھے اپنا آرام بھی قربان کرنا پڑے گا۔ ہوتا بھی یہی ہے کہ اس عرصے میں عورت نہ اپنی مرضی سے سو سکتی ہے، نہ اپنی مرضی سے کھا سکتی ہے اور نہ ہی کہیں جا سکتی ہے۔ وہ بچے کی وجہ سے کم از کم 2-3 سال تک پابند ہو جاتی ہے۔ پہلے بچے کو کھلاتی ہے، بعد میں خود کھاتی ہے۔ پہلے بچے کو پلاتی ہے، بعد میں خود پیتی ہے۔ پہلے بچے کو سلاتی ہے، بعد میں خود سوتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوا وہ ابھی سوتی ہی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد بچہ رونے لگ جاتا ہے، وہ پھر اٹھ بیٹھتی ہے۔ ماں کو کتنی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ سردیوں کے موسم میں لحاف کے اندر میٹھی نیند سوئی ہوئی ہوتی ہے کہ بچہ رونے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے پھر اٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ اس عورت کو پتہ ہے کہ مجھے یہ ساری تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی، مگر اس کے دل میں ماں بننے کی ایسی چاہت ہوتی ہے کہ وہ رو رو کر دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ بڑے اجر کی توقع میں بندہ چھوٹی مصیبتوں کو برداشت کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ آپ ایک پہرے دار کو دیکھیں، لوگ نرم بستروں پر میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں اور وہ گلی میں کھڑا جاگ رہا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نیند ہوتی ہے، جسم بے آرام ہوتا ہے، مگر وہ مسلسل چل کر ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ مہینے کے بعد مجھے تنخواہ ملے گی۔ چنانچہ اصول یہ بنا کہ بڑے اجر کی توقع میں ایسی مشقتوں کو برداشت کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب مومن بندے کو یہ بات سمجھ آ جائے تو اس کے لیے مصیبتوں میں صبر کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔